فیض حمید صاحب عمران خان پروجیکٹ عمران خان سے لے کے عمران خان کو جس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتے رہے پرسنل سیکرٹری بن کے پی ایم ہاؤس میں پی ایم کے آفس کے باہر بیٹھے ہوتے تھے، کہنے کہ وہ آئی ایس آئی کے چیف تھے لیکن وہ عمران خان صاحب کے پرسنل سیکرٹری تھے۔ وہ جو ایک دو کور کمانڈر ہٹائے ہیں وہ بھی انہی کی لائن میں تھے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو بھی جتنا پریشر بن رہا تھا، جتنی اندر سے انفارمیشن لیک ہو رہی تھی اور جتنی انفارمیشن عمران خان اور ان کے لوگوں کے پاس پہنچ رہی تھی 9 مئی سمیت ایوری تھنگ فیض حمید صاحب ہی تھے اس کے کرتا دھرتا۔ اب یہ 9 مئی کے کو ایکیوز ہوں گے، 9 مئی اور اس کے بعد ہونے والی بہت ساری چیزوں کے، اور اس کے لیے بندوبست بھی کر لیا گیا ہے۔ جنرل فیض حمید کیوں گرفتار ہوئے، اصل کہانی کیا ہے، اور یہ گرفتاری جو ہے یہ کہاں لے کے جائے گی، کس طرف جائے گی، اور کتنے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، کیا یہ ٹاپ سٹی کا ہی کیس ہے؟ اس پر میں ابھی آپ کو تفصیلات بتاتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ کو ٹاپ سٹی کیس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤں تاکہ ذہنوں میں تازہ ہو جائے کہ کیس ہوا کیا تھا۔ ٹاپ سٹی جب آپ اسلام آباد کی طرف جاتے ہیں اور اپنے جو وہاں کا ٹول پلازا وہاں تک پہنچتے ہیں تو وہاں پہ لیفٹ پہ آپ کو، اگر لاہور سے جا رہے ہیں تو لیفٹ پہ، اور پشاور سے آ رہے ہیں تو رائٹ پہ آپ کو دو سوسائٹیز جو ہیں وہ نظر آتی ہیں، ایک ٹاپ سٹی ہے اور ایک اس کے ساتھ دوسری سوسائٹی۔ یہ ٹاپ سٹی بیسیکلی ایک ہی تھا، اور یہ جو ساتھ والے لوگ ہیں انہوں نے یہ بیچ دی تھی، یہ کراچی کے ایک انویسٹر ہیں ان کے ہاں، بہت بڑی سوسائٹی ہے، ایکڑز پہ، سینکڑوں ایکڑز پہ یہ محیط ہے یہ سوسائٹی۔ تو اس سوسائٹی کے جو مالک ہیں ان کو گرفتار کرنا تھا، نہیں اٹھانا تھا، اغوا کرنا تھا، اور فورس کون سی یوز ہوئی؟ پنجاب رینجرز کی 100 سے زائد گاڑیاں، ہوٹرز لگے ہوئے ہیں، بلیک شیشوں والی، کمانڈوز بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ، انہوں نے گوگلز چڑھائے ہوئے ہیں اور ہاتھوں میں مشین گنیں۔ کتنا بڑا ٹیرر ہوگا اندازہ کریں۔ یہ 12 مئی 2017 کی کہانی ہے۔ F11 اسلام آباد کا پوش سیکٹر ہے، وہاں پہ یہ حملہ ہوتا ہے، لیکن اس ٹاپ سٹی کے مالک کے گھر جانے سے پہلے ایک ڈرامہ ہوا ہے۔ وہ یہ ہوا کہ وہ ایک گھر میں داخل ہوئے ہیں، یہ اتنی بڑی فورس، انہوں نے پورے اس ایریے کو کارڈن آف کیا ہے اور پورے علاقے میں ایک دہشت ہے، اور وہ ان کے گھر میں داخل ہو کے انہوں نے خواتین کو، بچوں کو گھسیٹ کے اچانک داخل ہوئے ہیں، گھسیٹ کے ان کے لیونگ روم میں لے کے آئے ہیں، اور کچھ جو کوئی ایک آدھ جوان تھا اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے، اور وہ اور کوئی گھر پہ کوئی زیادہ بندے نہیں تھے، بزرگ تھے، کوئی ایک بچہ ہوگا بڑی عمر کا اور باقی خواتین اور بچے، اور وہاں پہ ہو کار کا ایک ماحول تھا، ایک وہاں پہ ایک سین تھا۔ اور جب وہ کوئی یہ جو آپریشن ہے، یہ آپریشن جو تھا، اغوا کاری کا آپریشن جو تھا، یہ جب کوئی 1 گھنٹے پہ محیط رہا، تو جب انہیں وہ جو گئے ہوئے تھے وہاں پہ کمانڈوز جو بیسیکلی انڈیا کے خلاف لڑنے کے لیے ہیں، وہ وہاں جب گئے ہوئے تھے تو انہیں تھوڑی دیر بعد انکشاف ہوا، اوہو ہم تو غلط گھر میں پہنچ گئے ہیں۔ وہ گھر تھا رمیش سنگھ اروڑا کا، سکھ رہنما ہے پاکستان میں، اقلیتوں کا رہنما ہے، اور وہ اس وقت وہاں نہیں تھے اپنے گھر میں، تو ان کے گھر میں یہ سارا اتنا بڑا ریڈ ہوا، اور پھر جب احساس ہوا تو وہاں سے وہ فورس نکلی ہے، تو پھر وہ نمبر کا مغالطہ پڑ گیا کہ کس گلی میں جانا تھا، کون سا نمبر ہے، وہ گلی نمبر اور تھا، اور پھر یہ ٹاپ سٹی والوں کے گھر گئے ہیں اور وہاں سے ان کو اٹھایا۔ مطلب ایک انویسٹر ہے، ایک شریف آدمی ہے بظاہر، مطلب انویسٹر ہم تو شریف ہی کہیں گے نا، اگر اس نے کچھ کیا ہوا ہے تو اس کی سزا اس کو اور طرح سے ملنی چاہیے، قانون کے مطابق ملنی چاہیے۔ اس کو اٹھایا اور اس کو لے گئے۔ اور پھر اس سے اگلی کہانی، یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ تو ابصار عالم اور بہت سے لوگوں سے پہلے سے میرے پاس ہے، کیونکہ مجھے وہ ساتھ والی سوسائٹی کے جو انویسٹر ہیں انہوں نے یہ بہت پہلے بتا دی تھی کہ کیا ہوا۔ تو سوال یہ تھا کہ یار یہ ٹاپ سٹی بڑی اوپر جا رہی ہے، تو اس نے کہا یہ اوپر کہاں کیوں نہ جائے گی، اس میں انویسٹر فیض حمید ہے، پارٹنر فیض حمید ہے، انویسٹر نہیں، پارٹنر فیض حمید ہے۔
تو میں نے کہا وہ کیسے؟ تو پھر یہ ساری کہانی آئی کہ جب اس کو اٹھایا تو پھر اس کے ساتھ انویسٹمنٹ کا ایک معاہدہ کیا، جو کہ نہیں تھی، انویسٹمنٹ اتنی تھی کہ وہ جنرل ہے، وہ آئی ایس آئی کے چیف ہے، اور اس میں ان کا پارٹنرشپ ہو گئی۔ پھر اس سوسائٹی کے جو رکے ہوئے کام تھے، وہ آر ڈی اے میں تھے، وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں تھے، وہ ایسی سپیڈوں کے ساتھ ہوئے، کرنل میجر وہاں جاتے تھے، کھڑے ہو کے ان سے کام کرواتے تھے، گھنٹوں کے اندر وہ کام ہوئے جو کہ ان کے سال ہر سال کے عدالتوں میں پڑے ہوئے تھے، جو وہ عدالتوں میں جا کے تو وہ ان کو ریزالو کروانا چاہتے تھے، وہ گھنٹوں کے اندر ہوئے۔ اور پھر یہ ایک سوسائٹی تھوڑی تھی، ساتھ اور بھی بڑی سوسائٹیز تھی، نووا، فلاں فلاں فلاں، ایک دو اور ہے، نام لینا اچھی بات نہیں ہے، ظاہر ہے ایک انویسٹمنٹ ہے، ہم کیوں ان کا نام لیں۔ ان میں بھی یہی اسی طرح سے پارٹنرشپ کو تھوڑی رکھی، کہیں زیادہ رکھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو رنگ روڈ والا پروجیکٹ تھا، جو سکینڈل آیا تھا کہ اس کی ڈائریکشن چینج کی گئی تھی کچھ سوسائٹیز کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اس میں بھی جو ماسٹر مائنڈ تھے جناب فیض حمید صاحب تھے۔ خیر یہ باتیں عام سی باتیں ہیں، مطلب ان کے لیے یہ کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ تھا، یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ سامنے کی بات ہے کہ یہ انہوں نے کیا اور وہ کیا اور اس پہ ان کو پکڑا کس میں؟ وہ لائن ہے جو اس پریس ریلیز میں آئی ایس پی آر کے نیچے لکھی ہوئی ہے کہ آفٹر ریٹائرمنٹ بھی وہ انہوں نے کچھ ایسے کام کیے ہیں جو ان کی سروس کے کوڈ آف کنڈکٹ اور جو ان کی سروس کے ضابطہ اخلاق اور جو ان پہ لازمی ہوتا ہے اس کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ تو یہی اصل کہانی ہے۔ کہانی یہ ہے کہ جناب فیض حمید صاحب عمران خان، پروجیکٹ عمران خان سے لے کے عمران خان کو جس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتے رہے پرسنل سیکرٹری بن کے، آپ کو یہ حیرانی نہیں ہوگی، خیر پہلے سنی ہوگی، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ پی ایم ہاؤس میں پی ایم کے آفس کے باہر بیٹھے ہوتے تھے، ایک میٹنگ ہوئی نہیں، فیض صاحب نے جا کے اس کے بارے میں انفارمیشن لی بھی اور دی بھی کہ جناب پی ایم صاحب یہ ہے اصل میں کہانی، یہ جو لوگ آپ کے پاس آئے، تو کوئی بھی ایم این اے ہو، وہ کوئی پولیٹیکل بندہ ہو یا کوئی وہ کاروباری بندہ ہو یا کوئی غیر ملکی ہو یا جو بھی ہو، اس سے پہلے بھی ان کو بریف، آخر میں بھی بریف، تو ٹوٹل بریف جو تھا وہ فیض حمید صاحب ہی کرتے تھے۔ کہنے کہ وہ آئی ایس آئی کے چیف تھے لیکن وہ عمران خان صاحب کے پرسنل سیکرٹری تھے، وہاں بیٹھے رہتے تھے، اتنا تو پرنسپل سیکرٹری نہیں ان کے قریب ہوتا تھا جتنے وہ ہوتے تھے۔ تو یہ سب کچھ تھا، لیکن بعد میں اصل مسئلہ، اصل جو پرابلم ہے، جو اصل اس میں جو جس کی وجہ سے ان کو پکڑا گیا ہے، وہ تو وہ ہے جس میں انہوں نے پھر باقاعدہ ان کو ایک لائن دی ہے کہ کس طرح سے انڈر پریشر کرنا ہے اداروں کو، اور ادارے میں کس طرح سے کیا بات کریں اور کس کو کیا انفارمیشن جو ہے نا وہ اس کے بارے میں آپ لیک کریں گے یا بات کریں گے تو وہ آپ کو وہ انڈر پریشر ہو جائے گا۔ یہ جو باہر بیٹھے لگڑ بگڑ 2 3 4 جو ہیں وہ انفارمیشنیں دیتے ہیں پاک فوج کے بارے میں، تو وہ ساری لائن آف ایکشن تو فیض حمید کا دیا ہوا ہے نا۔ 9 مئی کا پلان بھی فیض حمید نے ہی دیا تھا، وہ جو 1 2 کور کمانڈر ہٹائے ہیں وہ بھی انہی کی لائن میں تھے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے وہ سارے ان کے لیے کام کر رہے تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ چلے گئے، یہ گھر چلے گئے، آصف منیر صاحب آ گئے، اس کے باوجود سب کچھ یہی کروا رہے تھے، جو بھی جتنا پریشر بن رہا تھا، جتنی اندر سے انفارمیشن لیک ہو رہی تھی اور جتنی انفارمیشن عمران خان اور ان کے لوگوں کے پاس پہنچ رہی تھی 9 مئی سمیت ایوری تھنگ، فیض حمید صاحب ہی تھے اس کے کرتا درتا، اس کے ماسٹر مائنڈ، وہی لیڈ کر رہے تھے۔ تو یہ اس طرف جائے گا، یہ اصل تو اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اب یہ 9 مئی کے کو ایکیوز ہوں گے، 9 مئی اور اس کے بعد ہونے والی بہت ساری چیزوں کے، بہت سارے لوگوں کے، اور اس کے لیے بندوبست بھی کر لیا گیا ہے کہ کسی قسم کی کوئی ریئیکشن کے لیے، اور یہ کئی مہینوں سے جاری ایک آپریشن ہے جس کے بعد ان کی گرفتاری ہوئی ہے۔ ان کی گرفتاری سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک اخبار میں خبر بھی آئی تھی کہ وہ اس میں ان کے بارے میں کچھ نہیں ملا، وہ جان بوجھ کے خبر دی گئی تھی، صرف ایک ٹیسٹر تھا چیک کرنے کے لیے، سب کچھ ہے ان کے خلاف، ایوری تھنگ وہ آن پیپر آ گئی ہے، گواہ موجود ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے قریبی لوگ ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں کہ جی اس وقت یہ کہا تھا، اس وقت یہ کہا تھا۔ عمران خان خود بھی کئی باتیں جو ہیں وہ فیض حمید کے بارے میں بتا چکے ہیں، لیکن وہ بطور پی ایم تھا، پی ایم شپ کے بعد، سرکاری پوزیشن کے بعد
جو کچھ ہوا ہے اور جو سازشیں ہوئی ہیں، وہ جتنی بڑی سازشیں ہوئی ہیں، جتنی ہوئی ہیں 9 مئی سمیت، وہ ساری سازشوں کے ماسٹر مائنڈ جناب فیض حمید ہیں۔ اور اب یہ سارا جو ان کا ارد گرد جتنے بھی لوگ تھے، جتنا بڑا نیٹ ورک تھا، وہ انرتھ ہو چکا ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگ ڈسمس ہو چکے ہیں اور وہ گرفتار بھی ہیں اور کچھ گرفتار نہیں بھی ہیں، اور جو ہیں انہوں نے بہت کچھ بتا دیا ہے۔ تو یہ تھی اصل میں سرگنا کو پکڑنے کی اصل میں پوری تیاری ایک عرصے سے چل رہی تھی، اور یہ سرگنا اب اور بہت کچھ بولے گا۔ کہتے ہیں ایک دو اور بھی گرفتاری ہے، بڑی گرفتاری ہے، اس کے بارے میں آپ کو اگلے 1-2 دن میں اپڈیٹ کریں گے۔